السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر تمام مرد حضرات بآواز بلند اور ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آوازوں سے درود شریف کا نذرانہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں تو شرف قبولیت نصیب فرما۔ آج جن کے نام پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، مولا قیامت میں ان کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی گردن میں اپنے محبوبین کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج دن میں جو تاریخ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رخصت ہوئی، یہ تاریخ وصال ہے مخدوم کچوچھا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور آج کی شب آپ کے اس علاقے میں ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کا مقصد مخدوم کچوچھا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ان کی محبتوں اور غلامی کا ثبوت دینا ہے۔ اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہم تمام کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ ہم اور آپ اس وقت جس محفل میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں 2 4 5 گھنٹے بیٹھنے ہی پر ثواب نہیں ملتا،
بلکہ میں منبر رسول پر موجود ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اس محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا بھی اگر میرا رب قبول کر لے تو قیامت میں وہی ایک لمحہ ہمارے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ ہم مخدوم پاک کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا، انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی انبیاء کا ذکر کریں تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب غوث اعظم کا نام لیں، غریب نواز کا نام لیں، مخدوم کی چوچا کا نام لیں، محبوب الہی کا نام لیں، یعنی جب اللہ کے ولیوں کا نام لیں تو اللہ اس پر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کام اچھے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دونوں کام کرنے والی جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان نبی کی 12ویں منا کر عبادت کا ثواب لیتے ہیں، اور غوث پاک کی 11ویں منا کر اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرتے ہیں۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، سنیوں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چکڑالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، بوچالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، مرزائیوں کے گھر پیدا نہیں کیا، نیچرویوں کے گھر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں سو کالڈ اہل حدیثوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اہل قرآن کے گھر پیدا نہیں کیا۔ ہمیں اللہ نے شیعوں، بوریوں، کھوجاؤں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اور میں پورے ہندوستان میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں آج جتنے بھی فرقے موجود ہیں، کل قیامت کے دن انہیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ اگر جنت میں جائیں گے تو صرف غوث و خواجہ والے جائیں گے، صرف خوش عقیدہ سنی مسلمان جائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بہرحال وقت زیادہ نہیں کہ میں تمہید پر آپ کو لے جاؤں، لیکن مختصراً اپنی قوم کے جوانوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس جماعت میں پیدا کیا ہے جس جماعت میں غوث اعظم پیدا ہوئے۔ آپ بتائیے، اللہ کا کوئی ولی کسی باطل فرقے میں پیدا ہوا ہے؟ آپ کو شیعوں میں، بوریوں میں، تبلیغیوں میں، چکڑالویوں میں، مرزائیوں میں کوئی غوث نظر آتا ہے؟ کوئی درویش نظر آتا ہے؟ کوئی مخدوم نظر آتا ہے؟ کوئی مجذوب نظر آتا ہے؟ آپ کو سارے ملیں گے تو خوش عقیدہ سنی مسلمانوں میں ملیں گے، اور ان کے سب کے سنیوں میں پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس کی وجہ کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ بے ایمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ولی ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جماعت، سارے ولیوں کا اس جماعت میں پیدا ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ ایمان والوں کی جماعت، یہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی جماعت، یہ اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کی جماعت۔ آپ دیکھیں، ماہ محرم میں آپ کو بہت سے لوگ ایسے نظر آئے ہوں گے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اگر آپ ان کے عقائد کو دیکھیں، ان کے اسکول آف تھاٹ کو دیکھیں، ان کی کتابوں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا اہل بیت کی محبتوں کے تو دعوے ہزار ہیں، لیکن یہ گستاخ صحابہ ہیں، یہ صدیق اکبر کے گستاخی کرتے ہیں، یہ عمر فاروق اعظم کی، سیدنا عثمان غنی کی گستاخی کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھیں تو وہ اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، وہ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کریں گے لیکن اہل بیت سے بغض رکھیں گے۔ وہ کہیں گے یہ محرم کا شربت کہاں لکھا ہے، یہ امام حسین کے نام کھچڑا کہاں لکھا ہے، یہ ہر گلی کوچے میں شہدائے کربلا کے نام پر محفل کہاں لکھی ہے، یہ مزارات اولیاء پر جانا، غریب نواز کی چٹی منانا کہاں لکھا ہے۔
یہ غوث اعظم کی 11ویں کرنا، جلوس نکالنا کہاں لکھا؟ وہ صدیق اکبر سے محبت کے دعوے کریں گے، عمر فاروق اعظم سے محبت کے دعوے کریں گے، لیکن اہل بیت کی محبتوں کا حق ادا کرتے نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگ اسی طرح سے صوفیہ اولیاء کی گستاخی کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو دعویٰ تو توحید کا کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، حالانکہ توحید کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، حالانکہ بولے گا نہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ سارے فرقے جن کے عقائد جدا جدا ہیں، کوئی اس سے محبت کرتا، کوئی اس سے، کوئی اس سے، تو اس سے نہیں، کوئی یہاں تو کوئی وہاں، لیکن اہل سنت والجماعت تنہا وہ جماعت ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے تمام انبیاء کی محبت پیدا فرمایا ہے۔ ہم کلمہ امام الانبیاء کا پڑھتے ہیں، لیکن ہم محبت تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کرتے ہیں، ہم محبت تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کرتے ہیں، ہم محبت تو ابراہیم خلیل اللہ سے بھی کرتے ہیں، ہم محبت تو نوح علیہ السلام سے بھی کرتے ہیں، اور ہماری محبتوں کا حال یہ ہے، اگر کوئی عیسائی ہمارے نبی کو گالیاں دے، ہم اس عیسائی کو برا بھلا کہیں گے، لیکن اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ہم گستاخی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ۔ اسی طرح حضور کے سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں کہ الحمدللہ، ہم حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم تمام ائمہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تمام سلاسل کے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اگرچہ بیعت کسی بھی سلسلے سے ہوں، ہم قادری ہوں لیکن محبت نقش بندیوں سے بھی ہے، ہم نقش بندی ہوں لیکن محبت سہروردیوں سے بھی ہے، ہم سہروردی ہوں لیکن محبت قادریوں سے بھی ہے، چشتیوں سے بھی ہے، اشرفیوں سے بھی ہے، رضویوں سے بھی ہے، برکاتیوں سے بھی ہے، نوریوں سے بھی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے سینے میں محبت والا دل رکھا ہے، ہم عداوت نہیں رکھتے، ہم دشمنی نہیں رکھتے، بلکہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبتوں کا حال تو یہ ہے، اگر پتہ چلے کہ یہ سنی ہیں تو اگر وہ باعمل نہ بھی ہو تو بھی ہم اس سنی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہماری محبتوں کا حال ہے الحمدللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہم سنی ہونے کی وجہ سے ان سے بھی محبت کرتے ہیں کہ تمہیں ہم سے پرابلم ہوگا تو ہوگا، ہمیں تم سے کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ جس نبی کی غلامی کا پٹا میری گردن میں ہے تو بھی تو اسی کا عاشق ہے نا، تو تیری میری دشمنی یہ تیری طرف سے ہے، میں تجھ سے دشمنی نہیں رکھتا، اور میں اللہ رسول کے نام پر سنی ہونے کی وجہ سے تجھ سے محبت بھی کرتا ہوں، تیرا احترام بھی کرتا ہوں۔ ارے غوث اعظم کا غلام ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں جتنے موجود ہیں، کوئی رضوی ہوگا، کوئی اشرفی ہوگا، کوئی چشتی ہوگا، کوئی برکاتی ہوگا، مختلف سلاسل کے بزرگوں سے بیعت ہوگی، لیکن آپ جانتے سارے سلسلے جا کر ملتے ہیں غوث اعظم سے۔ سارے سلسلوں کی اصل بنیاد تو وہی ہے، سلسلہ قادریہ، سارے سلسلے وہیں سے نکلتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں خانقاہوں کی وجہ سے، اپنے پیروں کی وجہ سے اپنے ہی بھائیوں سے دشمنی نہ رکھو، اگرچہ وہ مرید کسی کا کیوں نہ ہو، آخر ہے وہ بھی غوث اعظم کا عاشق، اور غوث اعظم کی نسبت کی بنیاد ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے ہمارے سینے میں محبت والا دل رکھا ہے۔ اچھا، اس دل میں اگر عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، تو اس سے ہوگی جو صوفیاء کا گستاخ ہوگا، جو اولیاء کا گستاخ ہوگا، جو امام الانبیاء کا گستاخ ہوگا، جو امام حسین کو برا بلا کہتا ہوگا، یزید پلید کی تعریف کرتا ہوگا۔ ہم دشمنی اس سے رکھتے ہیں، باقی تو ہم سارے سنیوں سے محبت کرتے ہیں کہ الحمدللہ۔ اور میں پھر ایک بار دوہرا دوں، آج بہت سارے لوگ کنفیوز کرتے ہیں، اور ہماری قوم کے نوجوان بہت جلدی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی کنفیوز کرے تو کنفیوز نہ ہو، بلکہ مطمئن رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حق جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہندوستان میں اسلام کا پرچم کس نے لہرایا ہے؟ کسی چکڑالوی نے، بوچالوی نے، مرزائی نے، تبلیغی نے، وہابی نے،
دیوبندی نے ارے انہیں بھی ماننا پڑے گا ہندوستان میں اسلام کا پرچم میرے غریب نواز نے لہرایا ہے، اور غریب نواز گستاخ رسول کا نام نہیں ہے، عاشق رسول کا نام ہے۔ اور یہ بھی سن لو سنیوں، غریب نواز غیر مقلد کا نام نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کا نام ہے، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ اچھا، میں غریب نواز کا اتنا ذکر کیوں کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ آج جن کے نام پر جمع ہوئے ان کو بھی فیض سلسلہ چشتیائی سے حاصل، سارا فیض مخدوم کی چوچا کو سلسلہ چشتیہ سے حاصل، اور ہندوستان نہیں ایشیا کے اکثر ملکوں میں اگر اسلام پھیلا ہے تو سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی وجہ سے پھیلا ہے، سلسلہ چشتیہ۔ اب ان کی نسبتوں کی بنیاد ان کے سلسلے کے نام جدا ہو گئے، لیکن وہ بھی فیض یاب ہے سلسلہ چشتیہ ہی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عام طور پر ہماری محفلوں میں جب کسی بزرگ کے نام پر محفل ہوتی تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ شروع سے آخر تک کوشش کی جاتی ہے کہ اس ولی کی کرامات بیان کی جائے، اور جب کرامات بیان کی جاتی ہیں تو سنی چارج ہو جاتا ہے۔ کرامات کو سن کر مردے زندہ کر دیے، پانی پر چل پڑے، ہوا میں اڑنے لگے، آپ نے دعا کی تو تقدیر بدل گئی، سنی خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جلسے میں خوش ہوتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، بہت انجوائے کرتا ہے، اور گھر جانے کے بعد جو سوتا ہے تو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ہم انجوائمنٹ کے لیے کیا اس محفل میں آتے ہیں؟ کانوں کے چسکے کے لیے، مزے کے لیے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں جو بزرگوں کے نام پر ہم جشن مخدوم کی چوچا مناتے ہیں، جشن غریب نواز مناتے ہیں، جشن غوث اعظم مناتے ہیں، اب جشن منانے کا دور نہیں رہا، اب جشن منانا بند کرو، ولیوں کے مشن کو اپنانے کی کوشش کرو۔ تو جشن مخدوم کی چوچا نہیں، مشن مخدوم کی چوچا کو سمجھنا ہے کہ انشاءاللہ، اور جشن منانے سے کامیابی نہیں ملے گی، مشن کو اپنانے سے کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ جشن رات کو جاگنا، نعرے لگانا، نیاز کھانا، اور مشن رات نماز عشاء کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا، رات سونے کے بعد نماز فجر میں اٹھنا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، ناچ گانے سے پرہیز کرنا ہے، اللہ رسول سے سچی پکی محبت کرنا ہے۔ جشن وقتی ہوتا ہے اور مشن زندگی بھر کے لیے ہوا کرتا ہے۔ یہ جشن قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، مشن کو اپناؤ، مشن قبر میں ساتھ جانے والا ہے۔ مخدوم کی چوچا، اب میں کرامات بیان نہیں کروں گا، یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اچھا، میں کوئی کرامت نہ بتاؤں، آپ ان کی ولایت پر شک کریں گے کہ یار کوئی کرامت تو بتائی نہیں، پتہ نہیں ولی تھے کہ نہیں تھے، ایسا ہے؟ شک کریں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کا ولی جب کرامت دکھاتا ہے نا تو کرامت بھی ذات کو منوانے کے لیے نہیں دکھاتا، کرامت بات کو منوانے کے لیے دکھاتا ہے۔ غریب نواز مدینے سے چلے تھے تو آپ جانتے پیدل سفر کر کے آئے تھے۔ کیسے آئے تھے؟ کیسے آئے تھے؟ پیدل۔ جبکہ مقابلے میں جوگی جے پال آیا، ہوا میں اڑا، تو جب جوگی جے پال ہوا میں اڑا تو غریب نواز مقابلہ کرنے کے لیے ہوا میں نہیں اڑے، اپنی کھڑاؤں کو ہوا میں اڑا کر بتا دیا جو طاقت مجاہدات کے بعد تو نے حاصل کی ہے، اللہ وہ طاقت اپنے ولی کی جوتیوں کو دیتا ہے۔ تو جب غریب نواز کی نالین ہوا میں اڑ سکتی ہے تو غریب نواز بھی اڑ کر ہوا میں مدینے سے یہاں آ سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں 11ویں میں کبھی ملاقات ہوئی تو میں بتاؤں گا، جب غوث اعظم کی محفل سجتی تھی نا تو غوث پاک کی محفل میں بیک وقت 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، سنا ہوگا آپ نے۔ اور فرمایا گیا کہ غوث اعظم کی جب محفل سجتی تھی نا تو سب سے آگے اولیاء کی جماعت ہوتی تھی، اپنے دور کے کتب ہوتے تھے، کلندر ہوتے تھے، صوفیہ ہوتے تھے۔ اور جب غوث پاک کی محفل بغداد میں سجتی تو فرمایا گیا اس دن محفل کا حال ایسا ہوتا جیسے کسی ملک کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا حال ہوتا ہے۔ آپ بامبے آئیں، 24 گھنٹے کا شیڈیول دیکھیں ایئرپورٹ پر،
تو پتہ چلے گا رات کے 3 بجے لندن سے فلائٹ آنے والی ہے، پھر 2:30 بجے امریکہ سے آنے والی ہے، پھر 4 بجے صبح کے وقت اٹلی سے آنے والی ہے، پھر اتنے بجے فرانس سے آنے والی ہے۔ مختلف ملکوں سے کنٹینیو فلائٹس آتی رہتی ہیں۔ صوفیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جب غوث پاک کی محفل سجتی تھی، ہوا میں پرواز کرتے ہوئے پوری دنیا سے اولیاء کرام غوث پاک کی محفل میں ایسے پہنچتے تھے جیسے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دنیا بھر کی فلائٹیں اترا کرتی۔ کوئی یہاں سے آ رہا ہے، کوئی وہاں سے آ رہا ہے، کوئی وہاں سے آ رہا ہے، یوں آتے تھے اولیاء۔ تو پتہ چلا کہ ہوا میں اڑنا ولی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے یار، بڑا کمال کر دیا۔ بلکہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں یہ تو اچھا ہے کہ ہم آج پیدا ہوئے، غریب نواز کے دور میں نہیں تھے۔ ہم آج پیدا ہوئے غریب نواز کے دور میں نہیں تھے۔ اگر ہمارے اور آپ کے جیسے غریب نواز کے دور میں ہوتے اور ان کے مقابلے میں آ کر جوگی جے پال ہوا میں اڑتا تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو غریب نواز کو چھوڑ کے جوگی جے پال کا دامن پکڑ لیتے کہ یار یہ تو زیادہ پہنچیلا لگ رہا ہے، یہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے۔ بامبے کی لینگویج میں کہتے ہیں تو ہوا میں اڑ رہا ہے، یعنی غریب نواز تو زمین پہ چلتے ہیں تو ہوا میں اڑ گیا، یہ تو بڑا باپو معلوم دیتا ہے، یہ تو بڑا بابا معلوم دیتا ہے، تو کتنے تو وہاں چلے جاتے۔ اور ہمارا حال بھی یہی، برا مت مانیے گا، بہت جلدی کسی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم تو کسی وہابی دیوبندی گستاخ رسول کی اگر 2-4 کلپ دیکھ لیں واٹس ایپ پر تو اس سے بھی انسپائر ہو جاتے ہیں، پھر اسی کا بیان ڈھونڈتے رہتے، اسی کو فارورڈ کرتے رہتے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ تو ہم سنی بہت جلدی پھسل جاتے کہیں بھی، یہ جلدی پھسلنے والی عادت چھوڑو، نقصان دہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جلدی جو پھسلتے ہیں نا، آج ادھر دائیں جا رہا ہے، بائیں جا رہا ہے، اب اس کے پیچھے اولیاء، اب پتا چلا کہ سب سے بیعت توڑ کے اس سے مرید ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جو روزانہ رخ بدلتے ہیں، رنگ بدلتے گرگٹ کی طرح، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت میں دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ اس کو اتنی طاقت دے گا، دجال مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا، کہے گا تم یہی کہتے ہو نا زندگی موت پر قدرت اللہ رکھتا ہے، یہ دیکھو یہ مردہ میں نے زندہ کر دیا۔ لوگ کہیں گے اچھا تو نے زندہ کر دیا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو لے۔ تو اتنی جلدی کسی سے متاثر مت ہوا کرو میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ صرف جبہ و دستار دیکھ کر، زبان سے نکلنے والے آپ جناب کے چند جملے دیکھ کر انسپائر اور متاثر مت ہو جایا کرو، بلکہ اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور میں کہتا ہوں سنی اگر بے پڑھا لکھا بھی ہو تو اس سے محبت کیا کرو، اور اگر بدعقیدہ لاکھ پڑھا لکھا ہو، مفتی نہیں قاضی شہر بھی ہو، تو اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا مت کرنا۔ جو نبی کا گستاخ ہے کتنا بھی آپ جناب کرے، یقیناً وہ منافقت کرتا ہے، وہ نبی سے محبت نہیں کرتا۔ ہمارا اپنا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ جان تو ولی کرامت ذات کو منوانے کے لیے نہیں دکھاتا، ولی کرامت بات کو منوانے کے لیے دکھاتا ہے۔ حضور نے معجزے یوں ہی نہیں دکھائے کہ چلو میں شروع کر دیتا ہوں، اللہ نے مجھے پاور دیا، نہیں۔ جب لوگوں نے انکار کیا نبی ہونے کا، تب آپ نے ان کو بات منوانے کے لیے معجزات دکھلائے۔ اب مخدوم کچوچا جب پہنچے، کچوچا شریف، ابھی میں شروع سے سفر شروع کروں گا، یہ میں درمیان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اجازت ہے آپ کو۔ جب آپ کچوچا شریف پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اسے پتا چلا کہ کہیں سے مسلمانوں کا کوئی عالم آ گیا ہے، بابا آ گیا ہے۔ اپنے کچھ شاگردوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو ذرا وہ کیسا ہے، لباس کیسا، چہرہ مہرہ کیسا، رہن سہن کیسا، جا کر دیکھ کر آؤ، بتاؤ، تاکہ پھر اس کے مقابلے کی تیاری کی جائے۔ تو شاگرد گئے اور دیکھا تو کیا حال تھا آپ کا؟ ظاہر ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے نا، تخت و تاج تو تھا نہیں، شاہی لباس تو تھا نہیں، کوئی وہ بادشاہوں والی ٹھاٹ تو تھی نہیں، فقیری تھی۔ شاگردوں نے دیکھا تو جا کر کہا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل زیرو معلوم دیتا ہے، اس کا مقابلہ تو آپ نہیں، ہم ہی کر لیں گے۔ لباس بھی پرانا سا ہے، چہرے کے داڑھی کے بال بھی الجھے بکھرے ہوئے سے ہیں، فقیر معلوم دیتا ہے، کوئی صاحب اختیار نہیں، پاورفل نہیں، فقیر معلوم دیتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کا جلد مقابلہ کیا جائے گا۔ مخدوم پاک نے دیکھا کچھ لوگ آئے تھے اور بنا ملاقات کیے ہی دیکھا بھالا چلے گئے۔ آپ نے اپنے مریدوں سے پوچھا یہ کون لوگ تھے، جو وہاں کے لوکل تھے ان سے پوچھا کون لوگ، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بہت بڑا مہنت رہتا ہے، یہ اس کے شاگرد تھے اور ہمیں لگتا ہے جاسوسی کرنے آئے تھے۔
تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ان کا گرو گھنٹال یہاں پہنچے، چلو ہم اس کی خبر لے لیتے ہیں، کہاں رہتا ہے، چلو لے چلو۔ اب وہ لوگ لے کر گئے آپ کو اس کے مندر میں، آپ اس کے مندر میں پہنچے، آپ کو اس نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہا یہاں کیا کرنے آیا؟ آپ نے فرمایا جو تو کرنے آنے والا تھا وہی میں کرنے آیا، یعنی تو مقابلہ کرنے والا تھا نا، میں اسی لیے آ گیا، جو تو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا میں اسی لیے آیا۔ اس نے کہا اچھا مقابلہ کرو گے؟ آپ نے فرمایا میرا ارادہ تو نہیں، لیکن تیرا ارادہ تو یہی ہے، تو اب تیرا ارادہ یہی ہے تو چل کر لیں مقابلہ۔ اب وہ وہاں سے اڑا ہوا میں، اور ہوا میں اڑنے لگا، آپ کے سر پر منڈرانے لگا، مخدوم پاک کے سر پر منڈرانے لگا۔ لوگ حیران، آنکھیں پھٹی رہ گئی، مخدوم پاک کی گردن نیچے تھی اور وہ سر پر منڈرا رہا تھا۔ آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، جیسے ہی ولی کی نظر کا پڑنا تھا، ہوا میں اڑا تھا مہنت اور جوگی بن کر، آپ کی نظر پڑی مکھی بن کر زمین پر آ کر گر گئی، مکھی بن کر زمین پر آ کر گرا۔ اب جب زمین پر گرا تو سارے چیلے شاگرد گڑ گڑانے لگے، بابا کو معاف کر دیجئے، پنڈت جی کو معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ تو آپ نے مسکرا کر اس زمین پر پڑی مکھی کی طرف دیکھا، آپ نے مسکرا کر دیکھا تو پھر اپنی اصلی صورت میں آ گیا، اور اصلی صورت میں آتے ہی آپ کے قدموں کو تھام لیا، آپ کے ہاتھوں پر توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا، اور جب اس نے کلمہ پڑھا اس کے 100 شاگرد ساتھ تھے، وہ سب بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ تو ولی کرامت ذات کو منوانے کے لیے نہیں دکھاتا، بات کو منوانے کے لیے دکھاتا ہے۔ اچھا، اور آپ نے کرامت دکھائی تو یہ نہیں کہا میرے سلسلے میں داخل ہو کر میرے مرید بن جاؤ، آپ نے اشرفی نہیں بنایا ہے، آپ نے مسلمان بنایا ہے، کلمہ پڑھایا۔ تو ولی طاقت رکھتا تو ہے، لیکن چلتے پھرتے یوں ہی کرامتیں نہیں ظاہر کرتا رہتا، جب بات آتی ہے ذات پر، اور جب لوگ انکار کرتے ہیں تو بات منوانے کے لیے وہ کرامت کو دکھاتا ہے۔ مخدوم پاک ایران کی ریاست خراسان میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا سمنان۔ شہر سمنان کے بادشاہ تھے سید ابراہیم سمنانی رحمت اللہ علیہ۔ توجہ ہے نا؟ اب میں تاریخ بتا رہا ہوں، آپ میں سے کئی لوگوں نے تقریریں سنی ہوں گی شاید، لیکن یہ تاریخیں نہیں جانتے ہوں گے، حاضری بھی دی ہوگی تاریخیں، میں تاریخ بتانے آیا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کا نام تھا سید ابراہیم سمنانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ سمنان کے بادشاہ تھے، ان کی بیوی تھی حضرت خدیجہ، وہ بھی سیدہ تھی، اور یہ دونوں جو تھے حسینی سید تھے، یعنی والدہ بھی امام حسین کی آل میں سے اور والد بھی امام حسین کی آل میں سے۔ یہ خاندانی راجہ تھے، دادا پردادا کے زمانے سے بادشاہت ملتی چلی آ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس کو سلطنت نور بخشیہ کہتے ہیں۔ اس سلطنت آپ کو اللہ نے 2 یا 3 بیٹیاں دی تھی، مختلف روایتیں ملتی، کسی میں آتا ہے 2، کسی میں 3۔ 2 یا 3 بیٹیاں تھی حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کو، سمنان کے بادشاہ تھے، اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی بیٹا نہیں تھا، اور ہمیشہ دل میں یہ تمنا رہتی تھی کہ کاش اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے، تاکہ جیسے میں باپ دادا کی سلطنت کو یہاں تک لے کر آیا، میرے بعد بھی تو کوئی میرا ولی عہد ہو، کوئی میرا سجادہ نشین ہو، کوئی میرے بعد راجہ بنے سمنان کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ 8 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ فرمایا گیا کہ آپ اگرچہ راجہ تھے، آپ کی بیوی سمنان کی رانی تھی، لیکن رات آتی تو دونوں مصلح پر پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج 5 وقت کے نمازی کا دھندا زور پر ہو تو وہ بھی جماعتیں چھوڑنے لگتا ہے، اور سیزن آ جائے تو نمازیں بھی چھوڑنے لگتا ہے۔ بتائیے ہے نا، 5 وقت کا نمازی اگر نوکری لگ جائے تو کہتا ہے اب جماعت نہیں ملتی ہے، اور کام زیادہ ہو جائے تو کہتا ہے اب تو نماز بھی نہیں ملتی ہے۔ اور وہ سمنان کے بادشاہ ہو کر بھی تہجد گزارتا، دن بھر ریاست کے کام دیکھتے، اور رات آ جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو خم کر دیتے تھے۔ عادت کے مطابق اسی طرح ایک رات میاں بیوی اپنے محل کے بیڈ روم میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اچانک انہیں تہجد کے وقت کمرے میں کسی کا آنا محسوس ہوا، ایسا لگا ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی کمرے میں۔
انہوں نے یہاں وہاں دیکھا تو پایا کہ ہمارے کمرے میں سمنان کے ایک مشہور مجذوب بزرگ جن کا نام بھی ابراہیم رحمت اللہ تعالی وہ ہمارے کمرے میں موجود ہے۔ اب آپ سوچیں محل کا پہرا اور پھر راجہ کا بیڈ روم اس کے پہرے اور دروازے بند، میاں بیوی اکیلے اندر، اور اس وقت وہ مجذوب کمرے کے اندر، دونوں میاں بیوی حیران۔ لیکن سمجھ میں آ گیا کہ اگر اللہ کا ولی سینکڑوں پہروں کے بعد کمرے میں آ گیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوگا، مولا کی مرضی سے آیا ہوگا۔ دونوں میاں بیوی نے آگے بڑھ کر قدم بوسی کی مجذوب کی۔ مجذوب نے کہا ابراہیم بتا کیا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور میں کیا بتاؤں کہ کیا چاہتا ہوں، آپ پر تو ساری باتیں روشن ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے کیا تمنا ہے۔ تو مجذوب ابراہیم نے کہا تو بیٹا چاہتا ہے نا، تو بیٹا چاہتا ہے، جا میں نے تجھ کو بیٹا دیا۔ محبت سے کہے جا میں نے تجھ کو بیٹا دیا۔ دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے، آخر آج اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ پلٹے، دروازے کی طرف چلے، یہ دونوں میاں بیوی پیچھے پیچھے چلتے، وہ بزرگ رک گئے، پھر پلٹ کر دیکھا، کہا ابراہیم جو چاہتا تھا میں نے دے دیا، اب کیا چاہیے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو مجذوب نے کہا جا ہم نے ایک اور بیٹا تجھے دے دیا۔ کہاں تو ایک کے لیے پریشان تھے، اللہ نے دو بیٹے عطا کر دیے۔ اس کے بعد مجذوب کمرے سے روانہ ہو گئے۔ اب یہاں کیا پتا چلا؟ بیٹا دینے والا وہ مجذوب نہیں تھا، بیٹا دینے والا تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ، وہ تو اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے کے لیے آئی۔ آپ بتائیے بیٹا دینے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ قرآن مقدس میں حضرت مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ان قریب میں تجھے ایک بیٹا دوں گا۔ تو بتائیے کیا جبرائیل بیٹا دینے والے ہیں؟ جبرائیل تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے، بیٹا دینے والا حقیقت میں تو اللہ ہی ہے۔ اور یہی سنیوں کا عقیدہ، اگر اولاد نہیں ہو رہی، کوئی بگڑا کام نہیں بن رہا، کوئی مصیبت نہیں ٹلتی ہے، اور ہم کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر اگر دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خدا سمجھ رکھا۔ معاذ اللہ، ہم اللہ سمجھ کر ولیوں کی چوکھٹ پر نہیں جاتے، ہم کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ سمجھ کر نہیں، ولی اللہ سمجھ کر جاتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں تو عقیدہ یہ ہوتا ہے میں گناہگار، ممکن ہے میری دعا قبول نہ ہو، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ دعا کریں گے میری بگڑی ضرور بن جائے گی۔ یہی عقیدہ ہوتا ہے نا۔ اچھا مانگنا نہیں بھی آتا، اگر مانگنا نہیں بھی آتا تو بھی ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے نا۔ اگر ہم کہیں غریب نواز بیٹا عطا کر دیجئے، یہ طریقہ حالانکہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی دیہاتی آ گیا، بے پڑھا لکھا آ گیا اور کہا میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور فرما دیجئے، میں تنگ آ گیا ہوں، میری مصیبت کو ٹال دیجئے، تو وہ خدا سمجھ کر اللہ کے ولیوں سے یہ عرض نہیں کرتا۔ اس سے پوچھو اس کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ کے پاس جا رہا ہوں، یہ کہہ کر آیا ولی اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو مجذوب نے کہا جا میں نے تجھے دو بیٹے دیے۔ اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے۔ میاں بیوی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب سوئے تو بی بی خدیجہ کے خواب میں میرے آقا تشریف لاتے اور میرے آقا نے آ کر کہا میری بیٹی ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، اس بیٹے کا نام سید اشرف رکھنا۔ محبت سے کہیں ہم چونکہ کرامت سن سن کے عادی ہو گئے نا، تو کرامت جب تک سنیں گے نہیں سبحان اللہ بھی نہیں بولیں گے۔ ارے سنیوں سنو، یہ سبحان اللہ کہنے کا مقام نہیں ہے کیا؟ مخدوم کی چوچا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، نبی خواب میں آ کر بشارت دیتے ہیں میرے بیٹے کا نام اشرف رکھنا۔ پتا چلا یہ نام میرے نبی کو بھی پسند ہے، اور ہر بچے کا نام ماں باپ رکھتے ہیں، مخدوم کی چوچا کا نام امام الانبیاء نے رکھا ہے۔ تو کتنا پیارا نام۔ فرمایا گیا چند مہینوں کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ اب جب ولادت ہوئی تو محل کے ساتھ پورے شہر میں جشن تھا، اور جشن کیسا؟ ہمارے جیسا نہیں، وہ ڈول نگاڑے والا، ڈی جے والا، ہجڑے نچانے والا جشن نہیں تھا، بلکہ وہاں جشن ہو رہا تھا، صدقات دیے جا رہے تھے،
غریبوں کو تحفے بانٹے جا رہے تھے، لنگر لٹایا جا رہا تھا، مبارکباد دی جا رہی تھی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان کے یہاں تو جشن بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ نہیں کریں گے، لیکن 40ویں دن چلہ ضرور کریں گے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اور پھر چلے میں کیا کرتے ہیں؟ پھر چلے میں تو ظاہر ہے کہ خرافاتی کے کام ہوتے ہیں نا، جبکہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ سنت کو چھوڑ کے رسم و رواج کو پکڑے ہوئے، آج یہ سنیوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ میں اس لیے کبھی کبھی کہتا ہوں عقائد میں ہم 100% پرفیکٹ ہیں، عقائد میں کوئی لپ ہول، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر معاملات کو دیکھا جائے تو خرابی ہی خرابی۔ بے عملی ہر ایک کے دل میں بیٹھ گئی، رسم و رواج پر جتنا سختی سے عمل کرتے، شریعت پر اتنا سختی سے عمل نہیں کرتے، اللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کے یہاں جشن کا ماحول، فرمایا گیا جب مخدوم کی چوچا 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو آپ کی بسم اللہ خوانی کی گئی۔ یہ بسم اللہ خوانی کی رسم کیا ہے ہم کو تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اب تو ہوتی نہیں ہے۔ یعنی بچے کا قرآن شروع کیا گیا، اب تو قاعدہ بھی آ گیا، یہ سلن قرآن بھی آ گیا، پنسورہ بھی آ گیا۔ اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھی، سیدھے قرآن شریف سے بچے کو پڑھایا جاتا تھا۔ اس پروسیس کو، اس رسم کو بسم اللہ خوانی کی رسم کہتے ہیں، اور اس دور میں بسم اللہ خوانی کو ایک جشن کی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، منایا جاتا تھا، اور بچہ بھی یاد رکھتا تھا آج کوئی بہت بڑا دن۔ ہمارے یہاں تو برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، بتائیے ہے نا۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو طریقہ ہے آپ کا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ بند کرو، یہ کیا آپ نے کہتے ہیں جب تک چھوٹا ہے جب تک کر رہے ہیں۔ اچھا جب تک چھوٹا ہے جب تک ماں باپ کرتے، پھر بڑا ہو جاتا ہے ان کو ٹینشن نہیں، خود ہی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں دوستوں کے ساتھ برتھ ڈے منا رہا ہوتا ہے۔ اور اب تو ایسا اتنے ماڈرن ہو چکے، اتنا ترقی کر چکے ہیں، پہلے کیک کاٹتے تھے تو چھری چاقو سے، اب تو تلوار لے کے آتے ہیں۔ آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں آندھرا تلنگانہ کا ذمہ دار ہوں، اور وہاں میں نے اکثر دیکھا حیدرآباد میں یہ گلی میں سے لڑکے تلوار لے کے جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنگا فساد ہو گیا۔ نہیں کہتے ہیں نہیں حضرت برتھ ڈے ہے اس کا، ارے کیک کاٹنے جا رہا ہے، کیک سے دشمنی نکالنے جا رہا ہے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ یہ طریقہ صحیح ہے؟ لوگ کیک لے جا رہے، تلوار سے کاٹ رہے ہیں اس کو۔ اچھا کیک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کاٹا ہی، اس کو کسی طرح بھی کھائیں تو کاٹ کے ہی کھانا پڑے گا نا۔ جیسے اگر آپ کلنگر کھا رہے، واٹر میلن کھا رہے تو کاٹنا ہی پڑے گا چھری سے، تو کیک بھی کاٹو چھری سے، لیکن یہ کیا ہے تلوار۔ اور پھر اب تو اتنا آگے نکل گئے برتھ ڈے منانے میں، اتنا آگے نکل گئے، پہلے تو ایک کیک لاتے تھے، اب تو جو اس کا نام ہے اس کے نام کے حساب سے اتنے کیک آئے گا۔ اگر نام سلیم ہے تو ایک ایس والا ہوگا، ایک اے والا ہوگا، ایک ایل والا ہوگا، سلیم کے نام پر 6 کیک قربانی دیں گے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اچھا ہوتا بھی کیا، کیک لاتے ہیں کاٹتے ہیں، اب کھایا کم جاتا ہے، منہ پہ لگایا زیادہ جاتا ہے، پورا کا پورا 1500 کا 2000 کا 3000 کا کیک منہ پر ایک دوسرے کے مل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کیا فضول خرچی نہیں ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں سنیوں، ہم سنیوں کے محلوں میں کئی غریب ایسے ہیں، کئی یتیم ایسے ہیں، کئی بیوائیں ایسی ہیں جن کے بچوں کو سال میں ایک بار 10 روپے کی آئس کریم بھی میسر نہیں آتی ہے، وہ بیچارے کبھی 10 15 20 روپے کا ڈیری ملک اور کیڈبری چاکلیٹ بھی نہیں کھا پاتے ہیں۔ ایک طرف غربت کا یہ حال ہے، اور ایک طرف ہماری قوم کا جوان صرف برتھ ڈے کے نام پر ہزاروں روپے کا کیک ایک دوسرے کے منہ پہ مل رہا ہوتا ہے۔ وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں یوں گھما کے، اس میں سے چمکی کلر پنی وہ سارا کیک پر گرتا ہے، کیک کھانے جیسا رہتا ہے، سارا برباد پھینکنے میں جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں اگر برتھ ڈے منانا ٹھیک ہے مناؤ، کیک بھی کاٹنا ہے کاٹو ٹھیک ہے، لیکن کینڈل نہ بجھاؤ یہودیوں کی طرح پھونک کر، تالی نہ بجاؤ یہودیوں عیسائیوں کی طرح تالی بجا کر، ہیپی برتھ ڈے نہ گنگناؤ۔ آپ کیک لاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، اس کیک پر فاتحہ کر دو، آپ 2 رکعت شکرانے کی ادا کر دو، پھر کیک کو کاٹنے کے بعد اپنے دوستوں کے منہ پر نہ لگاؤ، لے جا کر یتیم بچوں کو کھلا دو۔ ہائی وے پہ چلے جاؤ، فٹ پاتھ پر بھیک مانگنے والے بچوں کو کھلا دو، ارے بیواؤں کے بچوں کو کھلا دو۔ میں کہتا ہوں غریبوں کو بچوں کو لے جا کر تم اپنے برتھ ڈے کے دن کیک کھلاؤ گے، وہ غریب اگر زبان سے دعا نہیں بھی دے گا، اس کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا، اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔
تو بسم اللہ خوانی کی رسم جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے، اپنے یہاں بھی اس رسم کو زندہ کریں کہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی جب 4 سال کے ہوئے تو بسم اللہ خوانی ہوئی تھی، حضور تاج الشریعہ بھی جب 4 سال کے ہوئے تو بسم اللہ خوانی ہوئی تھی۔ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاؤ، آپ یہ کرو گے تو آپ کی نسلیں بھی کریں گی انشاءاللہ، اور برتھ ڈے مناؤ گے تو وہ بھی ناچے گا ہی، وہ بھی تالی ہی بجائے گا، ڈی جے ہی لگائے گا۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں بسم اللہ خوانی، اور جب 7 سال کے ہوئے تو 7 قرأت کے ساتھ پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا ہے۔ 7 قرأت کے قاری اور حافظ قرآن بن گئے، اور اس کے بعد اگلی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب 14 سال کے ہوئے تو اس دور کے مدرسے میں بننے والے عالم کو جو کچھ بھی پڑھایا جاتا تھا 14 سال کی عمر میں مخدوم کچھوچا نے ان تمام ظاہری علوم پر مہارت حاصل کر لی تھی۔ لیکن بادشاہ زادے بھی تو تھے، والد کے بعد ریاست کا کام بھی تو دیکھنا تھا، کرسی بھی تو سنبھالنا تھا، تو مدرسے کی دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری بھی سکھائی گئی، تلوار بازی بھی سکھائی گئی، تیر اندازی بھی سکھائی گئی، اور فرمایا کہ 14 سال کی عمر میں ان سارے علوم پر آپ نے مہارت حاصل کر لی تھی۔ جب 15 سال کے ہوئے تو 15 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا، اور اس دور کے مشیروں نے، وزیروں نے، سپہ سالاروں نے رائے مشورہ کر کے والد کی کرسی پر آپ کو بٹھا دیا، یعنی سمنان کے بادشاہ بن گئے۔ سمنان کے بادشاہ کتنی عمر میں؟ 7 سال میں حافظ، 14 سال میں عالم، 15 سال میں سمنان کے بادشاہ۔ میں اگر کھڑا کر کے کسی 20 سال والے سے پوچھوں تو صحیح سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائے، اگر کسی 25 والے سے پوچھوں غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں تو اللہ ماشاءاللہ جواب نہیں ہوگا غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اپنے باپ ہی کی طرح، لیکن نہ باپ کو غسل اور وضو کے مسئلے معلوم ہے، نہ جوان بیٹوں کو غسل اور وضو کے مسئلے معلوم۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ایک نوجوان نے جمعہ کے دن مجھے کال کیا اور کہنے لگا حضرت میری آستین تھوڑا ٹائٹ ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو آستین اوپر نہیں چڑھ رہی، وضو کیسے کروں؟ تو میں نے کہا کوہنی سمیت دھونا فرض ہے، تجھ کو اتنا دھونا پڑے گا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے سمجھا نہیں، آستین اوپر چڑھ نہیں رہی تو وضو کیسے کروں؟ میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں، آستین اوپر نہیں چڑھے تو بھی کونی سمیت تو دھونا فرض، کونی سمیت تو دھونا پڑے گا۔ اس نے کہا حضرت لیکن آستین اوپر چڑھ نہیں رہی تو کیسے دھوں؟ میں نے کہا وہ تو نے جو بھی پہنا اس کو اتار دے اور پھر وضو کر کے دوبارہ پہنا۔ میں نے کہا جمعہ کے دن تو ڈھنگ کے کپڑے پہنا کر، جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھنا، پھر مسجد میں جا کے کہتا آستین نہیں چڑھ رہی ہے، صبح ہی پلان کر کے جاتا نا کہ آستین چڑھتی نہیں ہے، وضو کیسے کروں گا؟ میں نے دیکھا جمعہ بھی پڑھنے آتے ہیں، رکوع میں جاتے تو ٹی شرٹ تھوڑا اوپر، اور جب سجدے میں جاتے تو ٹی شرٹ پورا اوپر، انڈر ویئر باہر۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ارے جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں آؤ تو ڈھنگ کے کپڑے پہن کے آیا کرو۔ اگر تم نے جمعہ کے دن غسل کیا، ناخن کاٹے، زیر ناف کے بغل کے بالوں کو تراشا، آنکھ میں سرما لگایا، حضور کی سنت والا لباس پہنا، تو صرف تجھے مسجد میں آنے پر ثواب نہیں ملے گا، تو نے تیاری شروع کر دی، اسی وقت سے نیک نامے اعمال کی نیکیوں میں اضافہ شروع ہو جائے گا۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ یہ گھر سے تیاری کیا کر کے نکلیں؟ یہ تو جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو ٹوپی بھی مسجد میں ڈھونڈتے ہیں، یہ تو اپنی ٹوپی بھی لے کے نہیں آتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ اور بعض لوگ مسجد میں آتے تو ایسا لگتا ہے مسجد میں نہیں آیا تہاڑ جیل میں آ گیا، کب امام صاحب ادا کریں 2 رکعت کب بھاگوں میں۔ اگر امام صاحب نے تقریر میں 2-4 منٹ زیادہ کر دیا تو کبھی مسجد کی گھڑی دیکھے گا، کبھی اپنی گھڑی دیکھے گا، کبھی بازو والے کو گھڑی دکھائے گا کہ امام صاحب اشارہ بھی نہیں سمجھ رہے، یار 3-4 منٹ زیادہ ہو گئے، یعنی میں نے مشکل سے 15 منٹ آپ کا بیان سنا، اب اس کے بعد 2-3-4 منٹ اور ہو جائے تو میری جان پر بنائے، ایسا لگتا ہے۔ اور جیسی 2 رکعت امام صاحب نے سلام پھیرا
پھر نہ سنت پڑھنا، نہ صلاۃ و سلام پڑھنا، نہ دعائے ثانی میں شریک ہونا، 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتا ہے جلد بازی میں اپنی نہیں اپنے جیسی دوسرے کی چپل پہن کے بھاگ جاتا ہے۔ کئی تو اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ اپنی گھڑی وضو خانے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ امام صاحب اعلان کرتے نشانی بتا کے لے جاؤ، اس کو نہیں پڑھی ہے، امام پریشان ہے، نشانی بتا کے لے جاؤ، ایک گھڑی ملی ہے۔ اور کچھ تو ایسے کہ مسجد سے 10-20 میل دور جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی ٹوپی سر پہ رہ گئی، تو سوچتا ہے اتنی مشکل سے مسجد سے نکل پایا ہوں، اب دوبارہ نہیں جاؤں گا، اب اگلے ہفتے جاؤں گا جمعہ پڑھنے تو لے کے جاؤں گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جبکہ فرمایا کہ مومن کا حال مچھلی کی طرح، مسجد گویا پانی ہے اور مچھلی کو پانی میں ڈال دو تو سکون پاتی ہے، اور مسجد سے نکال دو، پانی سے نکال دو مچھلی تو تڑپنے لگتی ہے، وہ دوبارہ پانی میں جانے کی جستجو میں رہتی ہے۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں مومن کی مثال مچھلی کی طرح ہے اور مسجد کی مثال پانی کی طرح ہے۔ جب مچھلی کو پانی مل جاتا ہے تو وہ سکون پا لیتا ہے، اور جب پانی سے نکال دو تو تڑپنے لگتا ہے۔ اگر آپ کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی مسجد سے نکل کر بھی آپ کا دل مسجد میں لگا رہا، تو جانتے ہو آپ کو کیا انعام ملے گا؟ مسجد میں جانے ہی پر ثواب نہیں ملے گا۔ آقا نے فرمایا کل قیامت میں اللہ جن 7 لوگوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا، ان 7 میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو ہوگا مسجد کے باہر لیکن اس کا دل مسجد میں لگا رہے گا۔ یہاں مسجد میں بیٹھے رہیں تو دل مارکیٹ میں لگا رہتا ہے۔ ارے کیا امام صاحب بھی نہ ادھر کسٹمر بھاگ رہے ہوں، ارے کیا امام صاحب بھی لمبی کر دیتے ہر جمعہ کو، میرے گراہک ٹوٹ جائیں گے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے گھر میں پہنچ کر بھی تجھے سکون نہیں ملے تو کہاں ملے گا بھلا بتا؟ اللہ کے گھر میں بھی تجھے سکون نہیں ملے تو کہاں ملے گا؟ بامبے میں کبھی کبھی ہمیں کوئی اپنے گھر لے جاتا ہے، حضرت بس 2 منٹ کے لیے آپ آ جائیں، 2 منٹ کے لیے۔ اچھا یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہے اور یہ شروع سے بنا دیا گیا، خود کچھ کریں گے کریں گے، بس امام صاحب کے قدم 2 منٹ پڑ جائیں، سید صاحب 2 منٹ کے لیے آ جائیں، فلاں باپو 2 منٹ کے لیے جائیں۔ اچھا تم رہو گے سال بھر بے نمازی اور 2-4 منٹ کے لیے آئے گا گھر میں نمازی، تو سال بھر کی نحوست دور کر دے گا 2-4 منٹ میں وہ؟ ارے 2 منٹ میں کچھ برکت آئی بھی تو سال بھر نحوست تھی گھر میں۔ 2 منٹ میں ملنا کیا ہے؟ کانسیپٹ عجیب بن چکا ہے، بس 2 منٹ قدم پڑ جائیں مصیبت دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، برکت حاصل ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں نا، کرناٹک وغیرہ کی طرف، تو وہ اس دکان میں، اس دکان میں، اس گھر میں، اس کھیت میں، باغ میں، وہ گھماتے رہتے پورا دن۔ میں ان سے مجبوراً کہتا ہوں بھائی یہ پیسہ وصول ٹرپ پہ لگتا ہے، پورا ٹکٹ کا پیسہ وصول کر کے آپ چھوڑیں گے۔ اچھا ایک جگہ میں گیا تو انہوں نے اتنی فاتحہ کروائی، اتنی فاتحہ، یہاں فاتحہ کھیت میں، گیرج میں، کارخانے میں، فیکٹری میں، دکان میں، گھر میں، اتنی فاتحہ کروائی۔ میں نے آخر میں کہا اب تک اتنی فاتحہ تو میں نے اپنے گھر میں نہیں کی جتنا تمہارے گاؤں میں نے کری۔ تو لوگ سمجھتے برکت ہوگی، برکت۔ ہم کبھی کبھی جاتے ہیں نا بامبے میں، حضرت میں نے 2.25 کروڑ کا فلیٹ خریدا ہے، 2.25 کروڑ کا فلیٹ، 60 لاکھ کا انٹیریئر، ٹوٹل کتنا ہو گیا کیلکولیٹ کریں آپ، گجرات کے لوگ ہیں سمارٹ۔ 2.25 کروڑ کا فلیٹ، 60 لاکھ کا انٹیریئر، اور پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ گھر کی عورتیں بھی واش بیسن میں پیر اٹھا کے وضو کرتی ہیں۔ اتنا خرچہ کر لیا، ایک وضو کے لیے نل نہیں لگایا۔ گھر کی لڑکیاں بھی واش بیسن میں پیر اٹھا اٹھا کے وضو کرتی ہیں، جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو سال 2 سال میں۔ یہ حال ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پوری لائف سٹائل ہمیں چینج کرنا ہے کہ انشاءاللہ 15 سال کی عمر میں آپ کو تخت پر بٹھا دیا گیا سمنان کے، اب جب بادشاہ بن گئے، اس کم عمری میں ایک پڑوسی ریاست کا بادشاہ تھا جس نے آپ کے والد سے کئی بار جنگ کی تھی اور ہر جنگ میں وہ منہ کی کھایا تھا، ہارا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جن سے ہارتا تھا ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا کم عمر کا بیٹا کرسی پر بٹھا دیا گیا، تو اس نے کہا بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے، اب حملہ کرتا ہوں فوج لے کر، اب تو سمنان میرے قبضے میں آ جائے۔ اب اس نے تیاری شروع کر دی حملے کی۔ یہاں لوگوں کو پتا چلا، وزیروں کو
سپہ سالاروں کو تو انہوں نے بھی فوج اکٹھی کرنی شروع کر دی، مقابلے کی تیاری شروع کر دی، لیکن سب نے یہ طے کیا کہ مخدوم کی چوچا ابھی نئے نئے بادشاہ بنے ہیں، عمر بھی کم ہے، کوئی تجربہ بھی نہیں ہے جنگوں کا، اس لیے ان کو جنگ میں شریک نہیں کریں گے، یہ پہلی جنگ ہے، ہم جو ہے خود لڑیں گے اور ان کو رزلٹ بتا دیں گے۔ یہ سوچ کر سارے تیاریاں کر رہے تھے، جب مخدوم پاک کو پتا چلا تو آپ نے اپنے وزیروں مشیروں کو جمع کر کے فرمایا مجھے پتا چلا ہے ان قریب فلاں ریاست کا بادشاہ ہمارے شہر پر حملہ کرنے والا ہے اور تم مقابلے کی تیاری کر رہے ہو، اس مقابلے میں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے فوج تمہاری قیادت میں نہیں جائے گی، فوج میری قیادت میں جائے گی، جیسے میرے والد قیادت کرتے تھے میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کی عمر کم ہے، آپ کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ابھی رہنے دے، یہ پہلی جنگ ہے، ہمیں مقابلہ کرنے دے۔ آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں عمر بھی کم ہے، جنگوں کا تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ مت بھولو میری رگوں میں امام حسین کا خون دوڑ رہا ہے، اور حسینی نہ کبھی خوف زدہ ہوتا ہے نہ کبھی پیچھے ہٹتا ہے، مقابلہ تو میں کروں گا اور تمہیں میری قیادت میں لڑنا ہوگا۔ اور نتیجہ یہی ہوا جو کمزور سمجھ کر آیا تھا، فرمایا گیا مخدوم پاک کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ ذلیل و خوار ہوا ہے اور اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمایا۔ آپ کا معمول بھی یہی تھا، دن بھر ریاست کے کام دیکھتے، عدل و انصاف کرتے، اور رات آتی تو دنیا سے کٹ کٹا کے مسلح پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے، محبت سے کہیں خضر علیہ السلام ملاقات کرنے آتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے آخر ایک مرتبہ آ کر کہا اے سید اشرف کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا سید اشرف اللہ کی عبادت کر رہے ہو اور سمنان کے بادشاہ بھی ہو، ایک میان میں دو تلواریں جیسے ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی طرح اگر قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تخت و تاج کو ٹھوکر مارنی پڑے گی، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کرنا ہے تو تمہیں ان پردوں کو ہٹانا ہوگا۔ فرمایا گیا 10 سال تک آپ نے بادشاہت کی، 25 سال کی عمر تقریباً ہو گئی تھی۔ جب خضر علیہ السلام نے فائنلی یہ کہہ دیا، آپ نے فوراً من بنایا تخت و تاج کو چھوڑنے کا۔ صبح ہوئی تو والدہ سے ملاقات کی اور ماں سے کہا کہ امی جان میرے استاد خضر علیہ السلام نے کل رات ایسا ایسا کہا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ماں نے کہا بیٹا جب تو نے یہ ارادہ کر لیا میں تجھے ہرگز روکنے والی نہیں ہوں، میں تجھے خوشی خوشی اس بات کی اجازت دیتی ہوں، اور بیٹے یہ جو آج تو کہہ رہا ہے یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں تیری ولادت سے پہلے ہی تیرے نانا نے مجھے بتا دیا تھا۔ یعنی وہ بھی ایک اللہ کے ولی کی بیٹی تھی، سیدہ تھی نا، ان کے والد نے بھی بشارت دیتی تھی تیرا بیٹا راج پاٹ نہیں کرنے والا، وہ بھی اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کے راستے میں نکل جائے گا۔ تو کہا بیٹا مجھے معلوم تھا، میں تو انتظار میں تھی کہ کس دن تو اس کا فیصلہ کرے گا، میں تو انتظار میں تھی، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، لیکن بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اپنے بھائی کو، جو چھوٹا بھائی ہے اس کو اپنی جگہ کرسی پر بٹھا، اور تو فوج کو لے کر پوری شان و شوکت کے ساتھ شہر سے باہر نکل، لوگوں کو یہ لگے کہ جیسے تو کسی جنگ پر، کسی محاذ پر جا رہا ہے۔ اگر تو یوں خاموشی کے ساتھ چلا گیا تو ممکن ہے لوگ یہ باتیں بنائیں کہ تیرے بھائی نے جبرن تجھے کرسی سے ہٹا دیا اور خود بیٹھ گیا، اس لئے میرا یہ مشورہ ہے کہ تو اس طرح سے کر۔ اب مخدوم پاک نے ماں کے مشورے پر یہی کیا، آپ نے فوج تیار کی، وزیروں کو ساتھ لیا اور سب کو ساتھ لے کر شہر کی سرحد کی طرف چلے، اور فرمایا گیا کہ سرحد تک پہنچتے پہنچتے آپ نے آدھی فوج کو واپس کر دیا، سرحد تک پہنچے تو باقی فوج کو، سپہ سالاروں کو، وزیروں کو آپ نے سب کو ایک ایک کر کے واپس کر دیا۔ 2 خادم تھے جو آپ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، کسی بھی صورت میں وہ ساتھ چھوڑ ہی نہیں رہے۔ آپ نے بڑا سمجھایا کہ میرا سفر بڑا طویل ہے، میری منزل بہت دور ہے، میرے راستے مشکلات سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں ہم تو جیئیں گے بھی آپ کے ساتھ، مریں گے بھی آپ کے ساتھ، نہیں مانے، چل پڑے۔
اب یہاں دو باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دور میں بیٹے جب دین کی راہ میں نکلتے تھے تو مائیں روڑا نہیں بنتی تھی، مائیں اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتی تھی. آج اگر بیٹا نماز کی پابندی شروع کر دے تو مائیں منع کرتی ہیں. یہ کیا ہے؟ آج کل مسجد میں بہت آنے جانے لگا ہے. یہ کیا ہے؟ تو آج کل اجتماع میں بہت آتا جاتا ہے، ملا بننا ہے کیا؟ یہ داڑھی والوں کے ساتھ بہت اٹھنے بیٹھنے، مجھے تو شک ہوتا ہے تیرے اوپر. یوں باتیں کرتی ہیں مائیں. ہمارے ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ میں 12th کا ایگزام دینے والا ہوں، میرے والد اس لیے کہتے ہیں کہ تجھے اجتماع میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اجتماع میں جائے گا، اگر تیرا 12th میں رزلٹ کم آیا تو دھکے مار کے گھر سے نکال دے گا. آپ سوچیں کہ آج تو ماں باپ ہی ریکارڈ پیدا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور اس دور میں مائیں اپنے بیٹوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتی تھیں. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہی وجہ ہے کہ اس دور کے بچے کوئی مخدوم کی چوچا بنتا تھا، کوئی مخدوم ماہمی بنتا تھا، کوئی صابر پاک بنتا تھا، کوئی محبوب الہی بنتا تھا، کوئی غریب نواز بنتا تھا، کوئی غوث اعظم بنتا تھا. اور آج مائیں اپنے بچوں کو دین کے راستے سے روکتی ہیں، اس لیے کوئی ٹک ٹاکر بن رہا ہے، کوئی یوٹیوبر بن رہا ہے، کوئی چرسی بن رہا ہے، کوئی گنجیڑی بن رہا ہے، کوئی افینچی بن رہا ہے، کوئی نچنیا بن رہا ہے، کوئی گویا بن رہا ہے. بلکہ اب تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ محلے کے لیے ناصور نہیں ہوتے، اپنے ماں باپ کے بھی باغی اور غدار ہوتے ہیں. اس کی وجہ کہ مائیں اپنا بنانے کے چکر میں ہیں. میں کہتا ہوں اپنا بنانے کے لیے لاکھ سر پٹک لو، اولاد تمہاری نہیں بنے گی. اولاد کو اپنا نہ بناؤ، اولاد کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈال دو. ارے جو نبی کا عاشق بن جائے گا کبھی ماں باپ کا گستاخ نہیں ہوگا. جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ بوڑھی ماں کو دیکھے گا تو حضور کا فرمان یاد آ جائے گا. یہ کوئی معمولی بڑھیا نہیں ہے، یہ وہی عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے میری جنت رکھا. اپنے بوڑھے باپ کو بستر پر کھانستا دیکھے گا تو مرنے کی دعائیں نہیں کرے گا، اپنے بوڑھے باپ کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر کو دبائے گا، کبھی پیروں پر ہاتھ رکھے گا اور دعا کی درخواست کرے گا. اپنے بوڑھے باپ کو جب بھی دیکھے گا نبی کا فرمان یاد آ جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ اگر کوئی بندہ جاننا چاہتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اپنے باپ کو دیکھ لے. اگر باپ راضی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ مولا بھی اس سے راضی. تو ماں باپ بوجھ نہیں لگیں گے، ماں باپ پریشانی مصیبت کا سبب نہیں لگیں گے، بلکہ عاشق رسول ہوگا تو ماں باپ کو اپنی جنت کی ضمانت سمجھے گا، دعاؤں کی قبولیت کا سبب سمجھے گا. مخدوم پاک کی ماں نے روانہ کیا، مخدوم پاک روانہ ہوگا ایک طویل سفر پر. دو ساتھی ساتھ تھے، آپ نے بڑا سمجھایا بجھا نہیں مانے. سفر کرتے کرتے ایک جگہ ٹھہرے آپ آرام کے لیے، وہ دونوں بھی سو گئے تھکے ماندے. آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا وہ گہری نیند میں سو رہے تھے. آپ اپنا گھوڑا لے کر انہیں وہاں چھوڑ کر چل پڑے آگے. کچھ دور نکلنے کے بعد آپ نے کہا اب میں اکیلا ہوں لیکن میرے ساتھ میرا گھوڑا ہے، میں بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، پیاسا بھی رہ سکتا ہوں، لیکن گھوڑا میرے ساتھ ہے سواری کا تو مجھے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا. اب اس کا میں کیا کروں؟ فرمایا کہ راستے میں ایک فقیر ملا، آپ نے گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دیا ہے. اب خالی ہاتھ چل پڑے، خالی ہاتھ. سفر کرتے کرتے آپ فرمایا گیا کہ اونچ کی سرزمین پر پہنچے. ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک ولی بڑے مشہور تھے، ان کی کرامتیں بڑی مشہور تھیں. جہانیاں جہان گشت رحمت اللہ علیہ، وہ بھی سید تھے. آپ وہاں پہنچے، ان کی بارگاہ میں حاضری دی. جانتے یہ کتنے بڑے بزرگ تھے. یہ دنیا جہان گشت ان کا نام اس لیے لقب اس لیے تھا کیونکہ ہمیشہ دنیا کے چکر لگایا کرتے. جب کبھی اپنے شہر میں آتے تو دور دراز سے لوگ ملاقات کرنے ان کے پاس حاضر آتے تھے. ایک مرتبہ وہ سفر حرم پر تھے، حرم شریف جا رہے تھے. سفر کرتے کرتے تھک گئے، ایک دیوار پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں، اے دیوار تو میری سواری بن جا. فرمایا گیا، روایتوں میں آتا ہے وہ دیوار ان کو لے کر حرم شریف کی طرف چل پڑی. اللہ کے ولی کی زبان میں وہ طاقت ہوتی ہے، اگر وہ دیوار کو بھی حکم کر دے تو دیوار چل پڑتی ہے. فرمایا کہ حرم شریف حاضر ہوئے.
آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے کے سادات اعتراض کرنے لگے، کہا ہم آپ کو سید نہیں مانتے۔ میں ان بزرگ کی بات کرتا ہوں جن کی بارگاہ میں مخدوم کے چوچا پہنچے تھے فیض لینے کے لیے۔ انہوں نے مدینے کے سادات نے کہا ہم آپ کو سید نہیں مانتے۔ آپ نے شجرہ دکھایا، آپ نے حسب نسب بیان کیا، بہت ساری دلیل دیے، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ آخرکار آپ سے نہیں راگا، آپ نے کہا اب فیصلہ میں نہیں تم نہیں، اب فیصلہ خود امام الانبیاء فرمائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور حضور کی بارگاہ میں جا کر آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا ولدی، آپ نے یوں سلام کیا، حضور کے روضہ انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا میرے بیٹے، وعلیکم السلام ہے میرے بیٹے۔ مدینے کے سادات حیران رہ گئے، ہم تو یہی کہ ہیں صبح شام سلام کرتے ہیں، نبی نے اس انداز میں کبھی جواب نہ دیا، لیکن یہ کتنا پیارا ہوگا جس کو نبی نے بیٹا کہہ کے بلایا۔ یہ وہ صاحب کرامت بزرگ تھے، مخدوم پاک 3 دن تک ان کے ساتھ رہے۔ ایک رات ملاقات کرنے کے لیے گئے، جب ان کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ آپ نے ہاتھ لگایا تو دروازہ پورا کھل گیا، اندر دیکھا جھانک کر تو جانتے ہو کیا حال تھا؟ وہ بزرگ اپنے کمرے میں اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، اور ذکر الہی کا حال یہ تھا کہ سید جہانگیر جہاندست کی عالم یہ تھا کہ اس وقت ان کے جسم کے پورے کمرے میں 7 ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، اور جسم کے 7 ٹکڑوں سے اللہ کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں تو فوراً پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ صبح جب ان سے ملاقات ہوئی تو جانتے انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا رات کے اندھیرے میں تو نے جو دیکھا ہے جا وہ کرامت میں نے تجھ کو عطا کر دی۔ مخدوم پاک کو وہ کرامت انہوں نے دے دی۔ دوسری رات آتی ہے، دوسری رات بھی آپ گئے ملاقات کرنے کے، چلے آج رات کچھ فیض حاصل کریں ان سے۔ جب پہنچے تو دیکھا کمرے میں 7 ٹکڑے نہیں بلکہ پورا جسم کمرے میں بکھرا ہوا پڑا، اور ہر جسم کے ٹکڑے سے حق حق کے نعرے بلند ہو رہے تھے، حق حق کے۔ یہ ان کا انداز تھا اللہ کے ذکر کا، اللہ کی عبادت کا۔ آپ نے یہ دیکھا تو پلٹ کر آ گئے۔ صبح ملاقات ہوئی تو انہوں نے مخدوم پاک سے فرمایا رات جو تو نے دیکھا ہے جا یہ کرامت بھی میں نے تجھ کو عطا کر دی۔ یعنی صرف اپنے فیض کی برکتوں سے مالا مال نہیں کیا، جو اختیارات مولا نے عطا کیے تھے مخدوم پاک کو، انہوں نے وہ اختیارات بھی عطا فرما دیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا پھر سفر جاری ہوا، 3 دن کے بعد روانہ ہوئے۔ آپ نے جب یہ کرامات دیکھی تو کہا مجھے بیعت کر لی، تو بزرگ نے فرمایا میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، اس کی وجہ کہ تمہارا حصہ تو ہندوستان میں رکھا ہوا ہے۔ محبت سے کہیں آج تو یہاں پیروں میں ہوڑ لگی ہوتی ہے، پتہ چلے کہ فلاں کا مرید ہے تو بھی کچھ تکڑم لگاؤ اپنا بنا لو۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور انہوں نے خود پیشکش کی کہ حضور مجھے اپنا مرید بنا لے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا حصہ تو ہندوستان میں میرے بھائی کے پاس رکھا ہوا ہے، میرے بھائی کے پاس۔ ان سے رخصت ہو کر روانہ ہوئے، سفر کرتے کرتے لاہور کے ذریعے آپ ہوتے ہوئے دلی پہنچے۔ دلی میں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر حاضر ہوئے، اس کے بعد محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سارے بزرگوں کا فیض لیتے ہوئے آپ آخرکار بہار شریف پہنچے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہار میں جب آپ داخل ہونے والے تھے وہاں پر بزرگ تھے یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ کا داخلہ بہار میں ہونے والا تھا، یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا، جب میرا انتقال ہو جائے تم سب مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، لیکن جنازے کی نماز مت پڑھنا، میری نماز جنازہ ایک آنے والا مسافر پڑھائے گا۔ محبت سے کہیں پتہ چلا وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ارے نبیوں کی بات کیا کریں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں، ارے نہ آل رسول ہیں، بلکہ حضور سے صدیوں بعد پیدا ہوئے بہار کے بزرگ ہیں۔ ان کی نگاہوں کا جب یہ عالم ہے تو غوث پاک کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟
پھر امام حسین کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، پھر مولائے کائنات کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز جنازہ مت پڑھانا، ایک مسافر پڑھائے گا۔ اس مسافر کے اندر تین چیزیں ہوں گی، ایک تو وہ تارک سلطنت ہوگا، بادشاہت کو چھوڑ کر آیا ہوگا، دوسرا وہ صحیح النسل سید ہوگا، اور تیسرا وہ قرأت سبا کا قاری ہوگا، سبا قرأت کا قاری ہوگا۔ یہ تین چیزیں آپ پہنچے اتفاق سے، وہ تینوں نشانیاں لوگوں نے پوچھی، دیکھا تو آپ کے اندر تینوں نشانیاں موجود تھیں۔ کہا ہمارے پیر مرشد نے کہا ہے کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ اب ایک وصیت تو بتا دی، دوسری نہیں بتائی۔ نماز جنازہ پڑھائیں گے یہ بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا پیرہن جو میں نے جبہ پہنا ہے نا انتقال کے وقت، یہ میرا جبہ اسی مسافر کو دے دیں، یہ میرا تبرک اور تحفہ میری طرف سے، یہ نہیں بتایا ان لوگوں نے۔ نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی، اور پڑھانے کے بعد تدفین بھی ہو گئی۔ اب جانے کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ میرے بھائی نے جو میرے لیے تحفہ رکھا تھا اس کا کیا؟ پتا چلا ان کو پتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کا ولی، ارے وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہ اللہ کا نبی محتاج و مجبور ہوتا ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی محتاج و مجبور ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو دوسری وصیت تھی وہ کہا میرا تحفہ، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پیر صاحب نے کہا تھا کہ میرا جبہ انہیں دے دینا، لیکن اگر آپ رہنے دیں تو ہمارے پیر کا تبرک ہے، ہمارے کام آئے گا۔ آپ تو مسافر ہیں، چلے جائیں گے پھر تو ہم دیکھ بھی نہیں پائیں گے اسے، تو ہمارے پاس وہ رہنے دیں، نشانی بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کام کرو، وہ جبہ لا کر ان کی قبر پر رکھ دو، اس کے بعد باری باری کر کے تم سب اٹھاؤ، اگر تم میں سے کوئی اٹھا لیا تو اس کا، اور اگر میں نے اٹھا لیا تو میرا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ وہ لے کر آئے جبہ اور لا کر آپ کی مزار پر رکھ دیا، مخدوم بہاری کی مزار پر رکھا۔ رکھنے کے بعد ایک ایک کر کے اٹھا رہے، نہیں اٹھے، دو تین کر کے اٹھائے، نہیں رکھا تھا لا کر جبہ انہی نے۔ اٹھاتے ہیں تو معلوم ہوا جبہ نہیں پہاڑ اٹھا رہے ہیں، کسی سے اٹھایا نہیں گیا، سارے تھک گئے۔ تو مخدوم پاک نے کہا میری باری ہے، آپ نے اسے اٹھایا ہے، آپ نے اسے زیب تن کر لیا، کچھ دیر پہنے رکھا، اس کے بعد آپ نے اسے اتارا ہے، اتار کر انہی مریدوں کے حوالے کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی برکتیں میں نے حاصل کر لی ہیں، اب ان کی نشانی تم اپنے پاس رکھو۔ یہ کہہ کر آپ روانہ ہوئے۔ اب آپ پہنچے پانڈوا شریف، کہیں سبحان اللہ۔ اب پہنچے منزل پر، اور میں بھی اب بس 5-7 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں، اجازت ہے؟ حالانکہ کرامات کا لمبا چوڑا باب باقی، لیکن 12:30 تک کا وقت دیا گیا تھا، تو میں بھی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ اب پانڈوا شریف پہنچنے والے تھے، وہاں کے بزرگ تھے علاء الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے پہلے ہی وہ قیلولہ فرما رہے تھے، آپ جب قیلولہ کر رہے تھے تو خواب میں آپ کو بشارت دی گئی ان قریب اللہ کا ولی آنے والا۔ آپ فوراً اٹھے، اپنے مریدوں سے کہا پالکی تیار کرو، مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے، پالکی تیار کرو۔ مریدوں نے پالکی تیار کی، آپ کو بٹھایا، کاندھے پر اٹھایا، لے کر چلے۔ لوگ حیران کہ کون آنے والا ہے؟ ارے آپ سے ملنے تو ریاست کے بادشاہ بھی آتے ہیں، سرمایہ دار بھی آتے ہیں، بڑے بڑے صوفیہ اولیاء بھی آتے ہیں، لیکن کسی سے ملنے آپ کبھی نہیں گئے، ہر کوئی آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ آخر آج ایسا کون سا مہمان آتا ہے جس کی خاطر آپ خود روانہ ہو رہے ہیں؟ اور اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہندوستان کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ میں آپ کو یہی پہلے بزرگ ملیں گے کہ جن کا استقبال کرنے کے لیے اپنے حجرے سے نکل کر ملک کی سرحد تک خود پیر حاضر ہو رہا ہے۔ آپ پانڈوا شریف کی سرحد تک پہنچے، جیسے ہی مخدوم کی چھوچا آئے فوراً آپ نے استقبال کیا، سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اے سید اشرف، تجھے 2 سال ہو گئے ہیں سمنان سے نکلے ہوئے، ان 2 سالوں میں 500 بار خضر علیہ السلام میرے پاس آئے، اور محبت سے کہیں، ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں چلنے والا، اور محبت سے کہیں
500 بار خضر علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے آ کر کہا سمنان سے ایک شہباز نکلا ہے، ہر کلندر نے اپنے اپنے جال بچھا دیے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن باحفاظت میں اسے آپ کی بارگاہ تک لانے والا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، تو اب آیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سینے سے لگایا، اس کے بعد اپنی خانقاہ پر لے گئے۔ آپ نے خانقاہ پر جا کر دیکھا کوئی مرید جھاڑو لگاتا تھا، کوئی مرید مہمانوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی خانقاہ کا پانی بھرتا تھا، کوئی بستر لگایا کرتا تھا، کوئی مسجد صاف کرتا تھا۔ مخدوم کی چوچا نے اپنے پیر و مرشد سے کہا حضور کوئی ڈیوٹی میری بھی لگا دیں، کوئی کام میرے بھی ذمہ دے دیں۔ آپ نے سارے مریدوں کو کوئی نہ کوئی کام دے رکھا ہے، میں جب سے آیا ہوں فری بیٹھا ہوں، کوئی کام مجھ کو بھی دے دیں۔ تو آپ کے پیر نے کہا تھا تو خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اللہ نے تجھے مخدوم بنا کر بھیجا ہے۔ تجھے خدمت نہیں کرنا، لوگ تیری خدمت کریں گے، لوگ تیری۔ فرمایا کہ 10 سال اپنے پیر کی خدمت میں رہے، محبت سے کہیں 10 سال۔ اب 10 سال ایسے ولی کامل کی بارگاہ میں رہے ہوں تو کیا کیا فیض پایا ہوگا، اور کتنے بزرگوں سے فیض لے کر پہنچے تھے 10 سال۔ پھر آخرکار پیر نے کہا کہ بس بیٹا اب میرا کام ہو گیا، اب تم یہاں سے نکلو، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، خدمت خلق کرو، جاؤ۔ تو آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہو گیا، میرا دل نہیں بھرا، میں مزید آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ پیر نے کہا نہیں، ہمارا طریقہ یہی ہے، تم بھی یہیں رہو میں بھی یہیں رہوں، اس سے بہتر ہے کہ تم کہیں اور جا کر خدمت کرو۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے رمضان شریف گزار لینے دیں آخری بار، پھر پتہ نہیں ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ پھر آپ نے رمضان شریف اپنے پیر کے ساتھ گزارا، عید منائی، اور اس کے بعد روانہ ہوئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آخری 2 باتیں عرض کروں گا، اجازت ہے آپ روانہ ہوئے۔ اچھا آپ روانہ ہوئے تو جب روانہ ہوئے آپ کی چوچا شریف یو پی پہنچے تو جونپور سے آپ کا گزر ہوا۔ تو جونپور کا جو بادشاہ تھا وہ اولیاء صوفیہ سے بڑی محبت کرتا، اسے پتا چلا کہ ایک سید زادہ آیا، بہت دور سے آیا ہے، اور وہ بھی تخت و تاج چھوڑ کر آیا ہے۔ آپ جانتے تاریخ میں 2 بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تخت و تاج کو ٹھوکر مارا ہے۔ ایک ہے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، آپ بلخ کے بادشاہ تھے، اور آپ کے بھی خواب میں خضر علیہ السلام آئے اور آپ نے تخت و تاج کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اور دوسرے ہیں مخدوم پاک، آپ نے اپنے تخت و تاج کو سمنان کی بادشاہت کو چھوڑا۔ تو وہ بادشاہ آیا اور کہنے لگا حضور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ اس نے کہا کوئی تو حاجت ہوگی؟ آپ نے فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے خدمت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ضرورت ہوگی تو بتا دوں۔ اس نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے پھر پتہ نہیں ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ اچھا میرے پاس میری ریاست بڑی لمبی چوڑی ہے، میں چاہتا ہوں کچھ زمینیں آپ کو تحفے میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا یہ سب تو چھوڑ کے آیا ہوں، تو زمین دینے کی بات کرتا ہے، میں پورے ملک کی بادشاہت چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس بڑی زمینیں ہیں، آپ جہاں تک اشارہ کریں گے جہاں تک نظر پڑے گی دے دوں۔ آپ نے انکار کیا، وہ اصرار کرتا رہا، نہیں مانا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ایک ٹیلے پر لے کر گئے۔ آپ فرماتے جہاں تک نظر پڑے گی وہاں تک کی زمین دے گا؟ اس نے کہا میری زمین جہاں تک آپ کی نظر جاتی وہاں تک ہے، دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں پیچھے جہاں تک نظر جائے گی ساری زمین آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا پکا دے گا؟ اس نے کہا دوں گا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا دیکھ سامنے کیا نظر آتا ہے؟ ارے جونپور میں کھڑے ہو کر دیکھتا ہے حضور کا روضہ نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں تک کی زمین دے گا؟ اس نے کہا یہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ اس نے سمجھا تھا کہ یہ ولی ہے، شاید زیادہ تیز ہوگی نظر، یہ مجھ سے زیادہ 2-4 کلومیٹر دیکھ لے گی، بہرحال وہ بھی دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا وہاں تک کی زمین دے گا؟ کہا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ پھر قدموں کو تھام لیا اور پتا چل گیا اس کو اللہ کا ولی بظاہر فقیر نظر آتا ہے لیکن دنیا اس کے قدموں میں غلام بن کر رہتی ہے۔ وہ کھانے والا نہیں ہوتا، وہ کھلانے والا ہوتا ہے۔ ارے ولی لوگوں کی جیبیں کاٹنے نہیں آتا، وہ تو غریبوں یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ تو دعا تعویذ جھاڑ پھوک کے دھندے وہ کرتے ہیں جن کو پیٹ پالنا ہو۔ جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا فیض اللہ کے بندوں بندیوں پر لٹانے آتا ہے، وہ دنیا کو لوٹ کر اپنی جیبیں گرم کرنے نہیں آتا۔ اس کے بعد مخدوم پاک وہاں سے رخصت ہوئے، پہنچے ہیں کہ چوچا شریف، اور یہی آپ کا مسکن بنا ہے۔
آپ نے اپنے مریدوں کے ایک وصیت فرمائی، بڑی پیاری وصیت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ نے کہا میری بارگاہ میں جب بھی کوئی آئے جو مراد لے کر آئے اس کی مراد کو پورا کر دوں گا، جو من مانگی مراد لائے گا اس کو میں پورا کر دوں گا، یعنی اللہ کی عطا سے۔ تو کسی نے سوال پوچھا حضور یہ تو آج کی بات ہے، جب آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے تب کیا؟ آج والے تو یہ فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کل کا کیا جب آپ زمین کے نیچے آرام فرما ہوں گے؟ مخدوم پاک نے فرمایا تھا جب میں زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے رہوں گا اس وقت بھی تم میری بارگاہ میں آنا، 1 دن 2 دن 3 دن اپنی مرادیں پیش کرنا، اگر 3 دن ہو جائے اور تمہاری مراد پوری نہ ہو تو میں دعویٰ کرتا ہوں قیامت میں میرا دامن پکڑ لینا۔ پتا چلا اتنی بڑی بارگاہ ہے، زمین کے اوپر بھی تھے تو بھی فیض جاری تھا، اور زمین کے نیچے ہے تو بھی فیض جاری ہے۔ ارے دنیا کا بھوت پریت شیطان چڑیل کہیں نہ چھوٹے وہاں چھوٹ جاتا ہے، بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ پتا چلا دنیا کی بادشاہت کو ٹھوکر مارا ہے، اللہ نے وہ بادشاہت عطا کر دی جو کسی بادشاہت کے بھی پلے لگنے والی نہیں، وہ بادشاہت عطا کر دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کو اللہ نے تقریباً 120 سال کی عمر عطا کی، بڑی طویل زندگی، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے 120 سال میں آپ نے 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا ہے۔ اور محبت سے کہیں آج کوئی پیدل حج پر نکل جائے تو دنیا سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے، اچھا کام ہے، بہت بڑا جذبہ ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اگر اپنے شہر سے اپنے ملک سے نکل کر مکے مدینے جانے والا ہو تو لوگ اس کو ہیرو بنا دیتے، آپ نے 3 بار پوری دنیا کا چکر لگایا، 120 سالہ زندگی آپ نے پائی۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ بادشاہت فرما رہے تھے تو فرمایا گیا کہ بادشاہت کے وقت دنیاوی جاہو جلال کے مقابلے روحانیت سے زیادہ کام لیتے تھے، کمالات سے زیادہ کام لیتے تھے، اور یہ وہ دور تھا جو امن و امان کا دور تھا، لوگ اطمینان و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ مخدوم پاک کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں، اب آپ یہ تصور نہ کریں کہ جیسے آج کے کوئی باپو ہوتے ہیں مخدوم پاک بھی ایسے ہی باپو تھے۔ آج تو برا مت ماننا میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کے پہلے ایڈوانس میں معافی مانگ لیتا ہوں، میں تو یہاں جانتا بھی نہیں، آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، کوئی اپنی طرف سے نہ جج کر لے کہ میں فلاں کو کچھ کہہ رہا تھا، میں تو یہاں جانتا بھی نہیں کسی کو، تو اس لیے میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، لیکن آج تو ایسے لوگ بھی باپو بنے بیٹھے جن کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، بتائیے ہے کہ نہیں؟ اب تو وہ بھی پیر بنے بیٹھے ہیں جن کو غسل اور وضو کے مسائل نہیں معلوم، ارے جن کو 5 کلمہ بھی نہیں آتا ان کے دروازے پر بھی عورتیں دعا تعویذ کے لیے کھڑی رہتی ہیں، جھاڑ پھوک کی دکانداری دھوم سے چل رہی ہے۔ ارے مخدوم پاک اس طرح دعا تعویذ کرنے والے باپو نہیں تھے، ارے مخدوم پاک نے 14 سال میں دینی علوم کو حاصل کیا تھا، اور جو آپ نے حاصل کیا تھا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف کرامات نہیں دکھایا ہے، پیری مریدی نہیں کی ہے، آپ نے مریدوں کی دعوتیں نہیں لوٹی ہیں، آپ نے پوری زندگی میں تقریباً 600 کتابیں لکھی ہیں، 600 کتابیں۔ یہ بات اور ہے کہ صرف 2 کتابیں ہی ملتی ہیں آج کے دور میں، باقی کتابوں کے نام تو ملتے ہیں لیکن وہ کتابیں آج مکتب میں مارکیٹ میں موجود نہیں، لیکن آپ نے پوری زندگی یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور یہ بہت بڑی خدمت، یعنی صرف پڑھنے والے نہیں تھے، پڑھانے والے تھے، صرف نماز پڑھنے والے نہیں تھے، امامت فرمانے والے تھے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے خاندان سے حاصل ہوئی تھی، آپ چونکہ امام حسین کی آل میں سے تھے، یہ سب کچھ وہاں سے حاصل ہوا تھا۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ان بزرگوں کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، کہیں انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نماز قضا کرنا ولی کا کام نہیں، جھوٹ بولنا ولی کا کام نہیں، غیبت و چغلی کرنا ولی کا کام نہیں،
گانے سننا، ڈرامے، سیریل، کھیل تماشے دیکھنا ولی کا کام نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اولیاء کے عاشق ہو کر بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اگر واقعی اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں سے یہ ساری برائیاں نکال دینی چاہیے اور جشن سے زیادہ مشن پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر، علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔